السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ہاں، جب ہم اپنے دوست احباب اور رشتہ دار سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم خیریت پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں آپ، تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، رسول اللہ کا فضل و کرم ہے، رسول اللہ کی عنایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، یا ہمارے مرشد کا ہم پر کرم ہے، غوث و خواجہ کا کرم ہے۔ تو سوال یہ ہے، اور بہت سے ہمارے احباب نے ہم سے پوچھا بھی کہ کیا یہ کہنا کہ ہم پر رسول اللہ کا کرم ہے، غوث و خواجہ کا کرم ہے، مرشد کا کرم ہے، یہ کہنا شرعاً کیسا ہے؟ ہم پر اللہ کے علاوہ انبیاء اولیاء کا کرم ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ ناظرین محترم، ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، یہ کہنا بلا شبہ درست ہے، جائز ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم پر اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے حد بے انتہا کرم ہے، بے انتہا فضل و رحمت ہے، کیونکہ کرم کا جو معنی ہے وہ عنایت کے ہیں، بخشش کے ہیں، مہربانی کے ہیں، رحمت کے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی صفت کریمہ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں بیان فرماتا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ رسول جو تم میں سے تشریف لائے، مفہوم آیت مبارکہ کہ یہ رسول جو تم میں سے تشریف لائے یہ مسلمانوں پر بے حد رحم و کرم کرنے والے، مہربان اور رحمت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفت کریمہ سے قرآن مقدس میں یاد فرمایا ہے۔ مزید اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ شریف میں یہ حدیث تحریر فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس مرض میں وصال مبارک ہوا ہے، اس میں دو جہان کی شہزادی اپنے دونوں شہزادوں کو لیے اپنے پدر کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، انہیں اپنی میراث کریم سے کچھ عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ، اپنی میراث کریم سے کچھ عطا فرمائیے۔ اس پر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اما الحسن فلہ ہیبتی وسؤددی واما الحسین فلہ جرأتی وجودی، یعنی کہ امام حسن کے لیے تو میری ہیبت اور سرداری ہے، اور امام حسین کے لیے میری جرأت اور میرا کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے فتاوی رضویہ شریف کہ اس میں اعلیٰ حضرت سرکار نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جود و کرم صراحت کے ساتھ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے۔ کہ حدیث مبارک میں کرم کا لفظ صراحت کے ساتھ بیان ہوا، یہ اعلان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے، اور یہ کہنا کہ ہم پر رسول اللہ کا کرم ہے یہ بلا شبہ درست ہے، جائز ہے۔ معزز سامعین، حقیقت یہی ہے کہ جس کو جو کچھ ملا ہے اور جو کچھ مل رہا ہے اور آئندہ جو کچھ بھی ملے گا، وہ سب پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و کمالات اور آپ کے صدق و طفیل، آپ کے کرم پر منحصر ہے، اور آپ ہی کی عطا سے سب کو بالا بٹ رہا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرمانے والا ہے۔ چونکہ اس حدیث میں جو تقسیم فرمانا ہے وہ مطلق بیان ہے، کسی خاص چیز کی تقسیم نہیں، لہذا اکابرین علماء صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے ہر ایک چیز مراد ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب حضور ہی کے دست اقدس سے تقسیم ہوتی ہے اور حضور ہی کی عطا سے سب کو ملتی ہے۔ کنجی تمہیں بخشی ہے اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں بخشی ہے اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ معزز سامعین، اس موقع پر مناسب سمجھتا ہوں کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا نعتیہ دیوان ہدائی کے بخشش سے آپ کے سامنے کچھ اشعار پیش کروں، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر فضل و کرم ہے، یہ کہنا بلا شبہ درست ہے۔ آپ کا ایک شعر ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کریمی ایسی ہے، آپ کا کریمانہ انداز ایسا ہے، آپ کا کرم ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ کھلے ہیں اور آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر اے مفلسوں کہ تمہارا دل کیوں بے چین ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو تقسیم فرما رہے ہیں، خوب لوٹو خوب بانٹو۔ ایک شعر میں حضور اعلیٰ حضرت یوں بیان فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ جی ہاں، سبحان اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے، سبحان اللہ، کہ اگر آپ سے کسی نے قطرے کا سوال فرمایا ہے، آپ نے اس کے لیے دریا بہا دیے ہیں، سبحان اللہ۔ اس تعلق سے مناسب یہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث پاک فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمائی ہے، بڑی عمدہ حدیث ہے، آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ اور معجم الکبیر طبرانی میں بھی یہ حدیث سیدنا ابن ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ میں حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رات کو حاضر رہتا، ایک شب حضور کے لیے آب وضو وغیرہ ضروریات لایا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بحر رحمت جوش میں آیا، ارشاد فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ، مانگ کیا مانگتا ہے، ہم تجھے عطا فرمائے۔ میں نے عرض کی کہ میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائے۔ فرمایا اور کچھ مانگ، کچھ اور مانگ۔ میں نے عرض کی میری مراد تو صرف یہی ہے۔ فرمایا تو میری اعانت کر اپنے نفس پر کثرت سجود سے۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ القوی شرح مشکاۃ شریف میں اس حدیث پاک کے نیچے تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کا مطلق سوال سے آپ نے فرمایا، اے ربیعہ مانگ، اور کسی خاص شے کو مانگنے کی تخصیص نہیں فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام معاملہ آپ کے دست اقدس میں ہے، جو چاہیں جسے چاہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے عطا فرما دیں، سبحان اللہ۔ اور یہ جملہ کہ مانگ اے ربیعہ، اور کیا مانگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہے، اور رسول جسے جو چاہیں وہ عطا فرما دے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ بالیقین بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر بے حد بے انتہا فضل و کرم ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم پر رسول اللہ کا کرم ہے، ہم پر مرشد
اور غوث و خواجہ کا کرم ہے یہ درست ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، اور یہ تو سنیوں کی پہچان ہے کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے سچی الفت و محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔